الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم الناس معادن كمعادن الذهب والفضة او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ اللہ جل شانہ نے دنیا کے اندر انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کو مبعوث فرمایا تاکہ یہ دنیا کے اندر بھی کامیاب ہوں اور آخرت کے اندر بھی کامیاب ہو جائیں۔ جن لوگوں نے انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کی بات کو مانا اور ان کے کہنے کے مطابق زندگی گزاری، اللہ نے ان کو دنیا کے اندر بھی کامیاب کر دیا، خواہ کسی بھی مذہب کے ساتھ تعلق رکھنے والے ہوں، خواہ عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تھے، خواہ موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہوں، حضرت نوح علیہ السلام کے ماننے والے ہوں، جنہوں نے اپنے زمانے کے نبیوں کی بات کو مانا، اللہ نے دنیا کے اندر کامیاب کیا اور وہ اللہ آخرت میں بھی ان کو کامیاب کریں گے۔ اللہ نے انسانوں کو کامیابی دینے کے لیے دنیا کے اندر پیدا فرمایا کہ تم دنیا کے اندر بھی راحت میں رہو اور مرنے کے بعد والی زندگی کے اندر بھی راحت میں رہو۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ۔ قرآن نے ایک ہی اصول بتایا، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ۔ جو مرد ہوں یا عورتیں ہوں، ذکر مرد کو کہتے ہیں، انثى عورت کو، من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ۔ اللہ کو مان کے زندگی گزاریں، اللہ ان کو زندگی دنیا کے اندر بھی کامیابی والی زندگی نصیب فرمائیں گے، اور جو اللہ کو ناراض کریں گے، من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامة اعمی قال رب لما حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا۔ جو اللہ کے حکم کو توڑ کر زندگی گزاریں گے ان کے لیے قرآن کا فیصلہ ہے، من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا، دنیا کی زندگی بھی ہم ان کی تنگ کر دیں گے، ونحشره یوم القیامة اعمی، قیامت کے دن ان کو اندھا اٹھائیں گے، لما حشرتنی اعمی، لما حشرتنی اعمی، وہ چلائیں گے، شور مچائیں گے، لما حشرتنی اعمی، اے اللہ تو نے ہمیں اندھا کیوں کر دیا، وقد كنت بصیرا، دنیا میں سب کچھ دیکھنے والا تھا۔ اللہ کی طرف سے حکم آئے گا، آواز پیغام آئے گا، تم نے دنیا کے اندر ہمارے احکامات کو توڑا اور نبی کی سنتوں کو چھوڑا، اس لیے اللہ کا آج عذاب یہ ہے کہ دنیا آج تمہارے لیے ناکامی مقدر۔ آج ہم فیصلہ کریں، آج ہم یہاں پر جمع ہوئے فیصلہ کریں کہ انشاءاللہ موت تک ہم اللہ کے حکم کو اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو سامنے رکھ کر زندگی گزاریں گے، کہیں انشاءاللہ۔ ہاں، دنیا کے اندر بھی اللہ کامیاب کریں گے۔ الانسان معادن کا معادن الذهب والفضة، انسان بڑا قیمتی اللہ نے بنایا، فرمایا کہ انسان کو اللہ نے سونا اور چاندی کی کان بنائی ہے۔ سونا اور چاندی ہوتا ہے نا،
اگر اس کو زمین میں پڑا رہے تو خراب ہو جائے گا, نکال لیا جائے تو بڑا قیمتی, اس کی صفائی ہو جائے بڑا قیمتی. ان سارے انسان دنیا کے اندر اگر محنت ہوتی ہے انسانوں پر, انسانوں پہ محنت ہوتی ہے, انبیاء علیہم السلام محنت کے لیے دنیا کے اندر بھیجے گئے. ابراہیم علیہ السلام نے محنت کی, ابراہیم علیہ السلام نے عراق کے علاقے کے اندر محنت کی, اور حضرت صالح علیہ السلام نے, حضرت ہود علیہ السلام نے جزیرۃ العرب کے اندر محنت کی, اور موسیٰ علیہ السلام نے مصر کے اندر محنت کی. ہمارے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کو بنیاد بنایا اور پورے عالم قیامت تک کے لیے بنیاد بنا کر محنت کی. جن لوگوں نے بات کو مانا, الانسان معادن کا معادن الذهب والفضہ, وہ سونے اور چاندی کی کان بن گئے. پہلے ان کی کوئی حیثیت نہیں تھی, پہلے ان کو کوئی ماننے والا نہیں تھا. یہی مکے والے تھے, یہی مکے والے تھے. کوئی ان کے اوپر, روم کی حکومت بصرہ تک ختم ہو جاتی تھی, حالانکہ یہ حکومت کر سکتے تھے ان کے اوپر. کہتے یہ تو انسان بھی نہیں ہے, ان کے اوپر ہم حکومت کیسے کریں. روم کا بادشاہ ان کے اوپر حکومت کرنے کو پسند, حالانکہ ان کی حکومت کے ماتحت تھے, کوئی گورنر نہیں, کوئی ان کی طرف سے کوئی حکام نہیں. یہ لوگ تو جانوروں کی طرح ہے, جس طرح چاہے زندگی گزارتے ہیں. مگر جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اوپر محنت کی, انہی کو اللہ نے قیامت تک کے لیے, اللہ نے اسی مکے والوں کو, مدینے والوں کو, صحابہ کو معیار بنایا. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. قیامت تک کے لیے اللہ نے قانون بنا دیا جو ان صحابہ کی طرح, جن کے اوپر دنیا والے حکومت نہیں کرنا چاہتے تھے, یہ تو انسانوں کی طرح بھی نہیں ہے, یہ تو پتہ نہیں کیسے لوگ ہیں. مگر جب نبی جی نے ان کے اوپر محنت کی ہے تو اللہ نے ان کو کتنا اونچا کیا. پہلے گمراہی کے دلدل کے اندر تھے, اور اس کے بعد وہ ہدایت کی چوٹیوں پر پہنچ گئے, اور جیسا پھر کوئی دوسرا نہیں. الانسان معادن کا معادن الذهب والفضہ, سونے اور چاندی کی کان بن گئے. کیسی زندگی تھی جس کو بیان کرنا بھی مناسب نہیں سمجھا جاتا, ایسی زندگی ان کی تھی. اللہ کے غیر کو مانتے تھے. بیت اللہ موجود ہے مگر 360 بتوں کو مانتے ہیں, اور بیت اللہ کے رب کو نہیں مانتے. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ. ہمیں تو حکم ہے رب کے, بیت اللہ کے رب کی عبادت کرو. انہوں نے بیت اللہ کے آگے پیچھے 360 بت بنا لیے, اس کی تو عبادت کر رہے, اللہ کی عبادت نہیں کرتے. کیسے گرے ہوئے. اگر آپ اور میں جاؤں عمرہ کرنے, حج کرنے کے لیے, لوگ کہیں گے کہ بیت اللہ کے برابر میں ہم ایک بت رکھ دیتے ہیں, یار ایک سجدہ کر دو اس کو. آپ میں سے کون مانے گا اس بات؟ کہے گا 5 لاکھ روپے دوں گا. آپ کہیں گے یار تم 10 لاکھ مجھ سے لے لو, یہ مجھ سے گناہ نہ کرو. کیا خیال ہے, ہوگا ایسا؟ بولیے. 360 بتوں کی عبادت کر رہے ہیں. وہاں پر مکے کے اندر آبادی کم ہے, مگر ان کے باطل معبود زیادہ ہے. گھر کے اندر عبادت کرنے والا بت الگ, باہر الگ, سفر میں جاتے ہیں تو وہ الگ, جیب میں رکھ کے لے کے جاتے ہیں وہ الگ. ایک آدمی ہے مگر اس کے کئی بت ہیں جس کی وہ عبادت کر رہا ہے. کیسی زندگی تھی. بتوں کی بت زیادہ ہے, معبود جن کی عبادت کی جا رہی وہ زیادہ ہو گئے, اور جو عبادت کرنے والے وہ کم ہو. شراب جتنی پرانی ہوگی اتنا مزہ کرتے تھے. شراب کے نام رکھے انہوں نے 500. جس چیز کو آدمی پسند کرتا ہے نا اس کے مختلف نام رکھتا ہے. چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا, کوئی کہتا ہے گڈو, اور کوئی کہتا ہے منا, اور کوئی کہتا ہے مکھن, اور کوئی مختلف نام رکھتے ہیں اس کے. ہر قوم کے اندر, ہر برادری کے اندر الگ الگ, کیونکہ پیارا بچہ. شراب بڑی پسندیدہ تھی, 500 نام رکھے تھے. تلوار
جس کے لوگوں قتل غارت کرتے تھے، اتنی قتل غارت جس کو آگے پیچھے زمانوں کے اندر دیکھا ہی نہیں گیا تھا. تلوار کے بھی 500 نام رکھے ہوئے تھے. جو چیز محبوب ہوتی تھی، محبوب ہوتی ہے، اس کے لوگ مختلف ناموں سے یاد کرتے ہیں. انہوں نے بھی تو شراب کے بہت سے نام رکھ لیے، مگر یہ جب اللہ کے نبی نے ان پہ محنت کی ہے، الانسان معادن کمعادن الذهب والفضہ، سونے اور چاندی کی کان بن کے نکلے. قیامت تک کے لیے نمونہ اللہ نے ان کو بنا دی، قیامت تک کے لیے نمونہ بنے. آج بھی ہم سے تبلیغ کے اندر یہ بات کہی جاتی ہے، کسی کو معمولی نہ سمجھے، ہر آدمی بڑا قیمتی ہے، کسی کو ہم معمولی نہ سمجھے. اگر اس کے اوپر محنت ہوتی ہے تو وہی آدمی کہاں سے کہاں نکل جاتا ہے. پہلے وہ نماز نہیں پڑھتا ہے، مگر اب 4 مہینے لگا لیے تو اس کی تہجد کی نماز نہیں چھوٹتی. کتنی تبدیلیاں اس کے گھر کے اندر آتی، اس کے محلے کے اندر ایک آدمی کی وجہ سے کتنی تبدیلیاں آ رہی ہیں. کیوں؟ اس کے اندر بڑا قیمتی سرمایہ ہے، مگر شرط یہ ہے کہ اس کے اوپر محنت کر لی جائے. کوئی یہ نہ سمجھے کہ جی ہمارے ایک صاحب کہنے لگے میں اس کے بعد اتنی دفعہ گیا تو وہ تو مانتا ہی نہیں. بھائی جتنی دفعہ آپ 200 دفعہ گئے نہیں مانا تو 201 دفعہ چلے جائیں، 202 دفعہ چلے جائیں. کب تک نہیں مانے گا وہ؟ اس کے پاؤں پکڑ لے، کب تک نہیں مانے گا وہ؟ بڑا قیمتی ہے. کنتم خیر امت اخرجت للناس، سارے انسانوں کو اللہ نے مخاطب کر کے کہا، قیامت تک کے لوگوں کو مخاطب کر کے اللہ نے کہا کہ یہ ساری کی ساری امت بہترین امت ہے، بہترین امت ہے. ساری انسانیت کی ہدایت کے لیے اللہ نے اس کو نکالا ہے. خواہ مسلمان ہو یا غیر مسلم، خواہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، غیر مسلم بھی مسلمان بن کر کتنی ہدایت کا ذریعہ بنتے ہیں. ایک دو مثال نہیں، سینکڑوں مثالیں دی جا سکتی ہے کہ اللہ پہلے وہ مسلمان نہیں تھے، مسلمان بنے اور پھر اللہ نے ان کو کتنا ان سے کام لیا. تو بھائیوں، ہر آدمی بڑا قیمتی، اس کی قیمتی ہونے کا ہم احساس کریں. مکے اور مدینے والوں کو دیکھیں کیسا اللہ کے نبی نے محنت کی. اور وہ حضرات، میں نے عرض کیا کہ ایسا شر القرون کا زمانہ، اس کو اللہ نے خیر القرون کا زمانہ بنا دیا. نبی کا دور صحابہ کے لیے کہا گیا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. بہترین زمانہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، تابعین کا، صحابہ کا، تابعین کا زمانہ بہترین زمانہ ہے. اس سے پہلے وہ زمانہ کیا تھا؟ شر القرون کا زمانہ تھا. اتنا برا زمانہ زمین آسمان نے جو مکے والوں کا دیکھا، کسی دنیا میں کسی جگہ کا ایسا نہیں دیکھا. مگر جب یہ اٹھے ہیں، اللہ کے نبی نے محنت کی ہے، تو اسی قوم نے 23 سال کے عرصے کے اندر نبی نے ان سے کام کروایا. 23 سال کے اندر 600 سال کا باطل اللہ نے ان سے ختم کروا دیا. 600 سال سے مکے مدینے کی طرف کوئی نبی نہیں آیا. آخری نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے. اس کے بعد 600 سال سے بددینی پھیلی ہوئی ہے. دنیا کے اندر سب سے زیادہ بددینی مکے میں پھیلی ہوئی. مگر جب نبی جی نے محنت کی تو 23 سال کے اندر، صرف 23 سال کے اندر، 23 سال کے اندر 600 سال کا باطل جو باطلوں نے پھیلایا، اللہ نے سارے کو ختم کر دیا. آج بھی دنیا کے اندر جتنا باطل ہو، اللہ کی قسم، اگر دعوت کے کام کو صحیح رخ پر کیا جائے گا، اس ترتیب پر کیا جائے جو ترتیب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا کے گئے تھے، اس سے زیادہ بددینی نہیں ہے جو مکے کے اندر نبی کے دور کے اندر تھی. اس سے زیادہ نہیں ہے.
انہوں نے بت پرستی نہیں، ان کے نسلوں نے بت پرستی کی. انہوں نے شراب نہیں پی، ان کے نسلوں نے شرابیں پی تھی، مگر اللہ نے یکدم ان میں تبدیلی پیدا کر دی. 10 بڑے بڑے مشرکین جنہوں نے قسم کھا لی کہ ہم مر سکتے ہیں، سمندر میں چھلانگ لگا دیں گے اور فلاں کام کر لیں گے، پہاڑ کے اوپر سے گر جائیں گے، اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے، مگر مسلمان نہیں ہو کے دیں گے. اللہ نے ان سب کو مسلمان کر دیا. یہ دعوت کوئی معمولی چیز نہیں ہے. دعوت کے سامنے کوئی نہیں ٹھہر سکتا بشرطے کہ دعوت ہو علی منہاج النبوہ. یہ جملہ یاد کریں. کیا ہوگی دعوت؟ علی منہاج النبوہ، نبی کے ترتیب پر ہو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح صحابہ سے کام کروایا اس ترتیب پر ہوگا تو انشاءاللہ اللہ وہی ہے، نبی کی دعوت کے اثر وہی ہے، قرآن وہی ہے. انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ ساری دنیا کو ہدایت عطا فرما دیں گے، بشرطے کہ دعوت کی فضا ایسی بنے جیسے کہ اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے کے اندر بنوائی تھی. جب بھی ہدایت کی محنت چلتی ہے، دعوت کا نظام چلتا ہے، اس کے پیچھے اللہ ہدایت کو بھیجتے. موسیٰ علیہ السلام آئے، محنت کی، ہدایت آئی. موسیٰ علیہ السلام چلے گئے، ہدایت ختم ہو گئی. اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام آئے. النبی نے آ کر جب بھی دعوت کی محنت کی، ذرا توجہ کیجیے، جب بھی نبی کی نے آ کر ہدایت کی محنت کی ہے، اس کے نتیجے کے اندر اللہ نے فضل فرما کر لوگوں کو ہدایت عطا فرمائی، لوگوں کو فضل فرما کر لوگوں کو ہدایت عطا فرمائی. جب دعوت کا نظام ختم ہوا، آہستہ آہستہ گمراہی آ گئی. میرے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کی، ہدایت آئی. یہ اب ہدایت کی محنت ختم نہیں ہوگی، یہ قیامت تک چلتی رہے گی. لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا، ہر ایک کے اوپر لازم ہے دعوت کا کام کرنا. کلکم راعٍ وکلکم مسئول، ہر آدمی تم میں سے ذمہ دار ہے اور ہر آدمی کے اوپر لازم ہے کہ وہ دعوت کے کام کو کرے. بلغوا عنی ولو آیا، تھوڑی سی بات بھی معلوم ہے دوسروں تک پہنچائے. لیبلغ الشاہد الغائب، جو حاضرین ہے غائبین تک دین کو پہنچائے. النبی نے محنت کی، نبی گئے، گمراہی آ گئی، مگر میرے نبی کے جانے کے بعد ہدایت کا کام ختم نہیں ہوگا، قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا. اس امت کے ذمے اللہ نے دعوت کا کام لگایا، اس امت کے ذمے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا کام لگایا. یہ نہیں کہ راون والوں نے یا فلاں نے لگا دیا، نہیں، اللہ کی طرف سے ذمہ داری ہم سب پر ہے. سورج دوپہر کا وقت ہے، سورج نکلا ہے، دھوپ نکلی. ایک آدمی کہتا ہے یار آج سورج نکلا تو ہے مگر روشنی نظر نہیں آ رہی، روشنی نظر نہیں آ رہی. اس سے آپ کہیں گے بھائی پیارے کہ تم اپنے آنکھ پر جو کالی پٹی باندھی ہے اس کو کھول دو، روشنی نظر آ جائے گی. کیا خیال ہے؟ اگر کوئی آدمی کالی پٹی اپنے آنکھ پر باندھ لے اور کہے 12 بجے کہ آج روشنی نہیں ہے سورج کے اندر، کیا اس کی بات صحیح ہے؟ ذرا توجہ فرمائیے، صحیح ہے بات؟ جب بھی دعوت کے کام چلے گا یقین جانے کہ اس کے بعد اللہ اپنے فضل فرما کر، اللہ کے اوپر کوئی لازم نہیں ہے، اللہ اپنا فضل فرما کر اللہ کیا کریں گے؟ ہدایت کو عام کریں گے. کوئی نبی نہیں آیا، اب 1445 چل رہا ہے، نبی 11 ہجری کو دنیا سے تشریف لے گئے. اتنا عرصہ ہو گیا مگر دین آج بھی اصلی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے. کوئی نہیں کہہ سکتا قرآن بدل گیا، کوئی نہیں کہہ سکتا حدیث بدل گئی. وہی حدیث ہمارے پاس موجود ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سنائی، وہی قرآن موجود ہے جو اللہ کے نبی کے اوپر نازل ہوا. اللہ کے قرآن کے اندر اور حدیث کے اندر وہی طاقت ہے. اللہ کرے کہ ہم دعوت کے کام پر علی منہاج النبوہ کھڑے ہوں گے تو اللہ آج بھی پورے دنیا کے باطل کو ختم کرے گا. جیسے کہ 23 سال کے عرصے کے اندر نبی نے محنت کروائی،
23 साल के अंदर 600 साल का बातिल खत्म। जब भी मेहनत हुई है, अल इंसान मादिन का मादिन वहबी वल फिद्दा, हर आदमी बड़ा कीमती है, इसको मामूली ना समझा जाए। हर आदमी हमारे मोहल्ले के अंदर बड़ा कीमती है। आज वो गंदगी में है, कल इंशाअल्लाह आपने मेहनत की उसको गंदगी से निकाल के, हजरत फरमाते थे कि एक बच्चा छोटा सा पेशाब पखाने के अंदर लथपथ हो जाए, उसकी माँ क्या उसको उठा के बाहर फेंक देगी? क्या करेगी? उसको धुलाएगी, उसको नहलाएगी और खुशबू लगाएगी, उसको फिर प्यार करेगी। गलत कह रहा हूं? इंसान बड़ा कीमती है, आज गुनाहों के अंदर लगा हुआ है, अगर इसके ऊपर मेहनत करेंगे तो इंशाअल्लाह ये बड़ा कीमती बने। हम सब यहाँ पर बैठे हैं, किसी न किसी की तो मेहनत हुई, किसी ने हमारे लिए तहज्जुद में तो दुआ की थी। हज़रत मौलाना इलियास साहब का इंतकाल हुआ, किसी ने कहा कि इनकी पेशानी के ऊपर खूब अच्छी तरीके से खुशबू लगाओ, ये पेशानी घंटों तहज्जुद में अल्लाह के सामने सिजदा रहती थी। कितने लोगों की मेहनत हुई है जब हम जाकर यहाँ पर आए। ये नहीं है कि हम वैसे ही आप भी मेहनत करेंगे, हम भी मेहनत करेंगे, इंशाअल्लाह पूरी दुनिया के अंदर एक दीनी फिजा कायम हो। और याद रखिए, अल्लाह ने सबसे आसान काम, आसान मजहब कहा जाए दीन इस्लाम को बनाया। पहले जमाने के अंदर मजाहिब बड़े सख्त, यहूदियत में बड़ी सख्त अहकामात, यहूदी ईसाइयत के अंदर बड़े सख्त अहकामात, मगर हमारे नबी जनाबे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो अहकामात दिए गए बड़े खूबसूरत और बहुत ही आसान करके दिए गए। युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्र वला युरीदु बिकुमुल उस्र, युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्र, अल्लाह ने तुम्हारे लिए बड़े आसान आसान के अहकामात भेजे हैं। अल्लाह ने तुम्हारे लिए कोई मुश्किल हुक्म नहीं भेजा। मा जअल अलैकुम फिद्दीन मिन हरज, मा जअल अलैकुम फिद्दीन मिन हरज, अल्लाह ने तुम्हारे लिए कोई मुश्किल अहकाम मशक्कत वाला हुक्म अल्लाह ने नहीं भेजा तुम्हारे लिए। फितरतल्लाहिल्लज़ी फतरन्नास अलैहा ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह, अल्लाह ने तुम्हारे मजहब इस्लाम को तुम्हारी फितरत की मुताबिक बनाया। फितरत किसको कहेंगे? फितरत किसको कहेंगे? इंसान की जो तबीयत है उसके मुताबिक बनाया। इंसान की तबीयत है मुंह से खाने की, शरीयत ये तो नहीं कहती कि आदमी मुंह से ना खाए। हाँ, कभी सुना किसी मौलवी साहब से कि जी मुंह से नहीं खाना चाहिए? मुंह से खाना, चलना किससे है? पांव से चलना, पकड़ना किससे है? हाथ से पकड़ना। फितरतल्लाहिल्लज़ी फतरन्नास अलैहा, अल्लाह ने तुम्हारे मजहब को फितरत के मुताबिक बनाया है और हर आदमी को अल्लाह ने फितरत के मुताबिक पैदा किया है। बस गलती हमसे ये हो गई, कुल्लु मौलूदिन अला फितरतिल इस्लाम, अल्लाह ने हर एक को फितरत के मुताबिक पैदा किया। गलती ये हो गई कि हमारे माहौल ने हमारी फितरत को बदल दिया। हाँ, हम गंदगी में पड़ गए, हम गलत माहौल में पड़ गए, फितरत के खिलाफ हमने अपनी जिंदगी को गुजारना शुरू किया, जिसका नतीजा ये हुआ कि हमें दीन इस्लाम मुश्किल लगने लग गया। हालांकि सबसे आसान चीज क्या है? इस्लाम के मुताबिक जिंदगी गुजारे। आदमी खड़े होकर नमाज पढ़े, नहीं पढ़ सकता बैठ के पढ़ लो, नहीं पढ़ सकता लेट के पढ़ लो। सुना है कभी? आदमी बूढ़ा हो गया, रोजा नहीं रख सकता, कोई बात नहीं, फिदिया दे दो, फिर सदके फतर के मुताबिक फिदिया दे दो, तुम्हारा रोजा हो गया। सफर में चला गया, अजर के अंदर, जब तक घर के अंदर था वो इबादत करता था, इशराक पढ़ता था, तहज्जुद पढ़ता था, ये काम करता था, वो काम करता था, दावत के 25 आदमियों को रोजाना दावत देता था। और सफर में चला गया, दावत देने का मौका नहीं मिल रहा और इसको तहज्जुद पढ़ने का मौका नहीं मिल रहा। शरीयत कितनी आसान है। शरीयत ने कहा तुम जो सफर में आ गए, पहले तुम मुकीम थे, जितनी इबादत करते थे, जब तक तुम सफर में हो गए, फरिश्तों को कहा जाता है सारी वो इबादत का सवाब लिख दो जो कि ये हजर के अंदर घर पे बैठ के करता था। एक आदमी बीमार हो गया,
اب وہ پہلے بہت دعوت دیتا تھا اور پہلے وہ بہت عبادت کرتا تھا، اب بیمار ہو گیا، نہیں کر سکتا، اللہ فرشتوں کو کہتے ہیں اس کی عبادت کا وہی عبادت لکھو جو بیماری سے پہلے کرتا تھا، بیماری کی وجہ سے کم نہ کرو۔ بھائیوں میں ہاتھ جوڑ کے کروں کہ سب جوان بیٹھے ہوئے الا ماشاء اللہ، جوانی لگا دیں ہم تبلیغ کے اندر، اس سے بہترین وقت نہیں ہے۔ مولانا یوسف صاحب کے الفاظ تھے، مولانا صاحب آخر میں فرماتے تھے تشکیل کے وقت میں اپنے آپ کو جھونک دو تبلیغ کے اندر۔ جو اردو جاننے والے ہیں وہ سمجھتے ہیں جھونکنا کس کو کہتے ہیں، جھونک دیں، بڑھاپے کے اندر نہیں کر سکیں گے مگر جوانی والا ثواب بڑھاپے کے اندر ملتا رہے گا۔ 8 گھنٹے دیں اور سال کے اندر کم از کم 4 مہینے دیں، بڑھاپے میں نہیں بھی کر سکے کرنے کی نیت تو ہم کریں گے، نہ کر سکے تو بڑھاپے کے اندر بھی آپ کو کیا ہوگا، بولیے، 4 مہینے لگانے کا ثواب ملے۔ کون نیت کرتے ہیں کہ 4 مہینے ہر سال ہم دیں گے، خاص کر کے جوانی کو تو لگائیں۔ من شاب نشأ فی عبادت اللہ، جو جوانی کو عبادت میں لگائے گا تو کیا ہوگا، اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے وہ رہے گا، بڑھاپے کے اندر بھی وہی ثواب ملے گا۔ میں نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی نے بڑے آسان ہمیں احکامات دیے، صرف نماز کی اور روزے کی میں نے مثال دی۔ زکوٰۃ پیسے ہی نہیں ہے، زکوٰۃ فرض ہوگی؟ ہاں، شریعت یہ تو نہیں کہتی کہ تم زکوٰۃ دو، حج تمہارے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، بھائی پیسے نہیں ہے زکوٰۃ مت دو، زکوٰۃ فرض ہی نہیں ہے، پیسے نہیں ہے حج پہ مت جاؤ۔ کتنے آسان احکامات ہیں، اس سے زیادہ آسان مذہب اللہ نے کوئی اور مذہب نازل نہیں کیا۔ بنی اسرائیل کے اندر جب کوئی رات کو گناہ کرتا اس کے دروازے پہ لکھ دیا جاتا تھا اس نے چوری کی ہے، اس کی سزا یہ ہے، وہ مٹتا نہیں تھا جب تک کہ اس کو وہ سزا نہ مل جاتی تھی۔ سزا نہیں ملے گی وہ مٹتا، ہر آدمی دیکھتا تھا۔ اب ہمارے مذہب میں کتنا اللہ نے آسانی کر دی۔ ایک آدمی رات بھر گناہ کر رہا ہے، صبح اٹھتا ہے کہتا ہے کہ اللہ کا بڑا احسان ہے، اللہ نے مجھے رات کو بڑی عبادت کرنے کا موقع میں دیا۔ آدمی کہتا ہے یہ ذرا ہاتھ تو دکھاؤ، ہاتھ کو لے کے چوم رہا ہے، حالانکہ زندگی اس نے رات بھر تو گناہ کیا، کیا پیشانی پہ لکھا ہوتا ہے کہ اس نے رات کو گناہ کیے؟ کتنی اللہ کی ستاری کا معاملہ ہے۔ قیامت کے دن نبی جی کہیں گے اے اللہ میری امت کو چھوڑ دے، میں چپ چاپ ان کا حساب کتاب لے کر جنت میں داخل کر دوں تاکہ لوگوں کے سامنے رسوا نہ ہو۔ اللہ کہیں گے اے نبی تم سے زیادہ مجھے تمہاری امت سے محبت ہے، میں تو چاہتا ہوں تمہاری امت کا حساب کتاب لے کے چپ چاپ ان کو جنت میں داخل کروں، گناہگاروں کا گناہ تمہارے سامنے بھی نہ آنے پائے۔ ایسا دین اللہ نے دیا، ایسا نبی اللہ نے ہمیں دیا، اس سے ہم کہاں منہ موڑ کے جائیں گے، کہاں جائیں گے ہم؟ تو بھائیوں تو میں یہ عرض کروں گا کہ اللہ نے ہم سب کو ایک دعوت والا کام عطا فرمایا۔ یہ دعوت والا کام ایسا ہے جیسے کہ حدیث میں فرمایا گیا الانسان معادن کا معادن الذهب والفضہ، سونے اور چاندی کا کان ہے، ہر آدمی سونے اور چاندی کی کان بن سکتا ہے، بڑا قیمتی بن سکتا ہے۔ عمر ابن میں 2-4 مثالیں دوں۔ حبشہ کی طرف ہجرت کی جعفر طیار رضی اللہ اور چند لوگوں نے مکے سے، سب کو معلوم ہے مکے والوں نے تنگ کیا تو نبی نے اجازت دے دی کہ چلے جاؤ، حبشہ چلے گئے۔ جعفر طیار نے وہ حبشہ کے بادشاہ نے بلایا جعفر طیار کو کہ تم ہمارے پاس کیوں آئے ہو؟ یہاں سے مکے والے نے کہا کہ ان کا ٹکر لینی ہے، ایک بڑے سردار کو، بڑے آدمی کو، بڑے فصیح و بلیغ آدمی کو بھیجا جا رہا ہے جس کا نام کیا تھا؟ عمر ابن عاص۔ کیا نام تھا؟ عمر ابن عاص کو بھیجا تاکہ آج جج صاحب کے سامنے فیصلہ ہے، بادشاہ کے سامنے فیصلہ ہوگا، کوئی ایسی زوردار بات کی جائے تاکہ وہ لوگ جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت کو حبشہ سے نکال دیں۔ تیار کر کے بھیجا گیا کس کو؟ عمر ابن عاص۔ کہانی آپ کو معلوم ہے،
یہ جاتے ہیں خوشی خوشی، مگر وہاں پہ کچھ بات اور ہو گئی. یہی عمر ابن عاص ہے، اللہ نے ان کو اسلام کی توفیق دی ہے، اور کتنے علاقوں کے فتح کرنے کا اللہ نے اس آدمی کو ذریعہ بنایا ہے. پہلے تو گمراہی کی دلدل میں تھے، اس کے بعد اللہ نے کہاں تک ان کو اٹھایا. کہاں خالد بن ولید کا بیٹا خالد، اس نے قسم کھائی ہوئی تھی میں نے کسی ایک مسلمان کو بھی زندہ نہیں چھوڑنا، ایک مسلمان کو بھی زندہ نہیں چھوڑنا. اور احد کے میدان میں بڑے بڑے صحابہ 70 کے قریب جو شہید ہوئے، اس کے اندر خالد بن ولید کے منصوبہ اور خالد بن ولید کی ترتیب کی وجہ سے یہ معاملہ ہوا. ایک مسلمان کو بھی زندہ نہیں چھوڑے گا. کون؟ خالد بن ولید کا بیٹا خالد. اللہ نے یہ دعوت کا نظام چلا ہے تو خالد بن ولید کو مسلمان اللہ نے بنایا. پھر اس نے یہ کہا کہ کسی ایک کافر کو بھی نہیں چھوڑو. الانسان معادن کا معادن الذهب والفضة، معمولی ہر آدمی قیمتی ہے. یہ مت دیکھا جائے کہ وہ غریب ہے، یہ نہ دیکھا جائے وہ فلاں علاقے غریبوں کے علاقے میں رہنے والا ہے. اللہ کی یہاں کیا اس کا عمل قبول ہو جائے اور پتہ نہیں کتنے لوگوں کی، ہزاروں آدمی کی اللہ اس کو ہدایت کا ذریعہ بنا دے. عمر ابن مسعود یہ وہ آدمی ہے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گئے ہیں عمرہ کرنے کے لیے 6 ہجری کے اندر، لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق، نبی جی نے خواب دیکھا کہ عمرہ کر رہے ہیں، حالانکہ آئندہ سال عمرہ کرنا تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی سال نیت کر کے نکل گئے 1400 صحابہ کو لے کر، پہنچ گئے حدیبیہ پر. مکہ قریب آ گیا. عمر ابن مسعود آیا ہے، اس نے کہا مکہ نہیں جا سکتے. اور لوگ مشرکین کا منصوبہ تھا، اب سامنے یہی آیا. مکے جانے سے اس آدمی نے روکا ہے. کس نے؟ مگر بعد میں اللہ نے اس کو ایمان کی توفیق دی اور کہاں تک پہنچا دی. کہاں تک پہنچا؟ سہیل ابن عمر کون ہے یہ رضی اللہ تعالی، کون ہے؟ حدیبیہ کا صلح نامہ لکھا جا رہا ہے اور نبی جی نے صلح نامہ لکھوا رہے ہیں جس میں لکھا جا رہا ہے کہ یہ صلح نامہ محمد رسول اللہ کی طرف سے، اور یہ ہے اس کے اندر یہ 3 شرطیں ہوں گی، یہ ہوگا. اس نے کہا یہ سہیل ابن عمر نے، ہم آپ کو نبی مانتے، محمد رسول اللہ مانتے، تو پھر ہم آپ کو روکتے اس کو کاٹو، محمد ابن عبداللہ لکھو، محمد رسول اللہ نہ لکھو. نبی جی نے حضرت علی سے کہا مٹا دو، یہ نہیں مانتے، رسول اللہ کو مٹا دو. مگر میں تو اللہ کا سچا نبی ہوں، ان کے کہنے مٹانے سے کیا ہوتا ہے، مٹا دو تاکہ صلح تو ہو جائے. یہ کون کروا رہا ہے؟ کون کروا رہا ہے؟ سہیل ابن عمر کروا رہے ہیں. نبی جی یہی آدمی ہے. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوتے ہیں، نبی جی دنیا سے رخصت ہوتے ہیں، وَكَفَرَ مَنْ كَفَرَ مِنَ الْعَرَبِ، عرب کے اندر ارتداد پھیل گیا 5 قسم کا ارتداد پھیل گیا. لوگ اسلام کو چھوڑ رہے ہیں، مدینے والوں نے نہیں چھوڑا. ہمارے بڑے کہتے ہیں نا قربانی دو، مدینے والوں کی قربانی تھی، انہوں نے نہ چھوڑا اور عزم کیا دنیا والوں کو بھی اسلام نہیں چھوڑنے دیں گے. یہ ان کی قربانی تھی پیچھے سے. طائف والے بھی چھوڑ رہے، مکے والے بھی چھوڑ رہے ہیں. یہ تو فتح مکہ کے اوپر مسلمان ہوئے، قربانی ان کی زیادہ نہیں ہے. یہی آدمی آیا. کون؟ سہیل ابن عمر. یہی آدمی آیا، مکے کے اندر سب کو جمع کیا، مکے کے دروازے کو پکڑ کے اس نے کہا لوگوں میں تمہارا سردار ہوں، تم اتنی دیر میں اسلام میں داخل ہوئے، فتح مکہ کے موقع میں داخل ہوئے، ابھی تمہیں تھوڑا سا تو عرصہ گزرا ہے اور تم اسلام چھوڑنے کے لیے تیار ہو گئے. عقل سے بھی تو کام لو. تم یہ دیکھو اگر دنیا سے دین اسلام ختم ہو جاتا ہے تم بھی چھوڑ دینا، اور اگر دین اسلام باقی رہتا ہے تو کم از کم خاموش سے رہو. اس آدمی کی بات لوگوں کے سمجھ میں آ گئی کہ لگے یہ تو انصاف کی بات کی ہے ہمارے سردار نے. کون؟
سہیل نے یہ تو انصاف کی بات کی، تھوڑے دن تک انتظار کرو، اللہ کی شان، اللہ کی شان۔ حضرت ابو بکر نے ایسی ترتیب چلائی، 6 مہینے یا 9 مہینے کے اندر، 6 مہینے یا 9 مہینے کے اندر سارا نظام منتشر جو ہو گیا تھا، اللہ نے سب کو ختم کر کے دوبارہ اجتماعیت پیدا کر دی۔ چاروں طرف قافلے چلائے، چاروں طرف جماعتیں بھیجی، چاروں طرف اللہ نے سارا نظام جو شیطان نے منتشر کیا تھا سب مجتمع ہو گیا۔ یہ مکے والوں کو تھاما کس نے، سنبھالا کس نے؟ وہی آدمی تھا جس نے محمد رسول اللہ کے نام پر اعتراض کیا تھا۔ کیسا اس وقت تو اعتراض کر رہے، اور آج پورے مکے والوں کے اسلام کے جمنے کا اللہ اس کو ذریعہ بنا رہے۔ ہر آدمی بڑا قیمتی ہے، ہمارے بڑے کہتے ہیں ہر آدمی پہ محنت کریں، کسی کو نہ چھوڑیں، کسی کو بھی نہ چھوڑیں، ہر آدمی پر محنت کرنی ہے، اور پتہ نہیں وہ کہاں تک جائے گا۔ وحشی جیسا آدمی جس نے حضرت حمزہ کو شہید کیا، حضرت حمزہ 1000 آدمی کی طرح بہادر آدمی تھا۔ جب حضرت عمر اسلام لائے، ابھی تک دارالارقم میں نماز پڑھی جاتی تھی، مگر جب حضرت عمر اسلام لائے ہم مکے میں نماز پڑھیں گے، کس کی ہمت ہے؟ نبی جی نے 2 صفیں بنوائی، 40 آدمی ہو چکے تھے، حضرت عمر 40 نمبر پہ مسلمان ہوئے، 2 صفیں بنوائی، 20 کی 2 صفیں بنائی، ایک کے اندر حضرت حمزہ کو کھڑا کیا اور ایک کے اندر حضرت عمر کو کھڑا کیا۔ مشرکین نے دیکھا اور بھاگ گئے کہ اس دونوں کا ٹکر کون لے گا؟ ان کو شہید کرنے والا کون؟ وحشی۔ کون تھا؟ وحشی تھا۔ اتنے بہادر آدمی کو اس نے شہید کیا ہے۔ پھر اس نے یہ کہا کہ میں نے اسلام کی اللہ نے اس کو توفیق دی، پھر اس نے یہ کہا میں نے اسلام کے اتنے بڑے آدمی کو شہید کیا، اب اتنے بڑے آدمی کو کفار کے میں قتل کروں۔ اور اللہ نے اسی آدمی سے مسلمہ کذاب جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، نبی جی کی دنیا سے جانے کے بعد اس نبوت کا دعویٰ کیا، بہت سے لوگ اس کے پیچھے ہو گئے۔ وحشی کو قتل کرنے والا کون؟ یہ حمزہ کو یہ وحشی کو قتل کرنے والا کون؟ یہ مسلمہ کذاب کو وحشی ہی نے جا کے قتل کیا۔ کہنے لگے اللہ کا احسان ہے، اللہ کا احسان ہے، بڑے اسلام کے آدمی کو میں نے شہید کیا، سید الشہداء کو۔ نبی نے کہا سید الشہداء حمزہ ہے۔ وحمزہ اسد اللہ واسد رسول، حمزہ تو اللہ اور اس کے رسول کے شعروں میں سے شعر ہے۔ اللہ نے وحشی کو ایسا بڑا کام کرا۔ آپ تاریخ دیکھتے رہے کیسے کیسے لوگوں کو اللہ نے، کتنے لوگوں کا ہدایت کا ذریعہ بنایا۔ ہندوستان کے اندر ایک آدمی تھا جس کا نام الیاس تھا، بعد میں لوگوں نے اس کو پہچانا ہے مولانا الیاس صاحب کے نام سے۔ بولنے کے اندر فصاحت نہیں ہے، مال کے اندر مال نہیں ہے، طاقت جسم کے اندر طاقت نہیں ہے، کھال اور ہڈی درمیان کا گوشت پتہ ہی نہیں چلتا تھا، کوئی وجاہت نہیں، کوئی کچھ نہیں، مگر اس آدمی کے اوپر اللہ نے بنیاد بنایا۔ انسان معادن کا معادن الذهب والفضہ، دنیا کے اندر دین کو عام ہونے کے لیے اللہ نے اس آدمی کو ذریعہ بنا دیا۔ کون کس وقت کھڑا ہوتا ہے، اللہ اس سے کتنا کام لے لیتے ہیں، کسی کو نہیں معلوم۔ کریں گے انشاءاللہ، ہر ایک کی منتیں کریں، ہر ایک کی خوشامدیں کریں، یہ نہ دیکھیں گے یہ کس نسل کا ہے، گورا ہے کالا ہے، تم میں سے کسی کی کوئی فضیلت نہیں ہے کالے کو گورے کے اوپر، گورے کو کالے کے اوپر۔ اللہ کی طرف فضیلت والا وہ ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو اللہ کو پہچاننے والا، تقوی والا ہے، وہ اللہ کے نزدیک زیادہ پسندیدہ ہے، خواہ کسی بھی زمانے کا ہو، 15ویں صدی کا ہو، اللہ کو پہچاننے والا ہے اور اپنی زندگی کو نبی کی ترتیب پر لانے والا ہے، اللہ کے نزدیک یہ بڑا قیمتی بن جائے گا۔ ابو ہریرہ
خیبر کے موقع پر نبی کے پاس آئے ہیں مسلمان ہونے کے 3 سال نبی کے پاس رہے 3 سال. آج احادیث کی کتابوں میں سب سے زیادہ اس آدمی کی روایتیں ملتی 5000 سے زیادہ ہم تک پہنچی ہے. اس کے علاوہ کتنی یاد کی تھی سب. امت کا محسن ہے امت کا محسن ہے. بھائیوں ہر آدمی بڑا قیمتی ہے. ہر آدمی کی منتیں خوشامدیں کرے. مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ کے اندر اللہ نے بہت سی خوبیاں جمع کی تھی. اللہ خوبیوں کے بقدر کام لیا کرتے ہیں. ان میں سے ایک خوبی یہ تھی, ساری خوبیوں کو میں نہیں بتا سکتا, ایک خوبی یہ تھی حضرت ہر آدمی کو بڑی عزت دیتے تھے. ہر آدمی کی بڑی قدر و منزلت حضرت کے دل کے اندر تھی. ہر آدمی کو بڑا قیمتی سمجھتے تھے. سب سے زیادہ اس زمانے کے اندر میوات والے تھے. دہلی والوں کے اندر کچھ دین تھا, آگرہ والوں کے اندر کچھ دین تھا, مگر میوات والوں کے اندر بالکل بھی دین نہیں تھا. ہندوانہ نام رکھتے تھے, پٹا باندھتے تھے, کیا کچھ. مگر الیاس صاحب کے دل کے اندر بڑی عزت تھی. کلمہ تو پڑھ رہے ہیں. محنت کی, میوات والوں کو کھڑا کیا, کہاں تک پہنچا دیا. بھائیوں ہم سب محنت کریں گے اور منتیں لوگوں کی کریں اور اعلیٰ منہاج النبوہ محنت کریں گے. اللہ کی ذات سے امید یہ ہے پوری دنیا کے اندر اللہ دین کو عام کریں گے. اللہ نے قرآن میں وعدہ کیا ہے کہ دین اسلام کو میں عام کروں گا. والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. اللہ کا وعدہ ہے والذی ارسل رسولہ بالہدی. اللہ نے اپنے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے. کیوں بھیجا ہے؟ آپ کا دین اسلام سارے باطل ادیان کے اوپر غالب آ جائے. اللہ ایسا کر کے رہیں گے کہیں انشاءاللہ. اللہ مجھے اور آپ کو ذریعہ بنا دے. اللہ مجھے اور آپ کو اس کا ذریعہ بنا دے. یہ تو وعدہ اللہ کا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی لا تبکی یا فاطمہ فإن اللہ بعث علی عمر. اے فاطمہ رو مت. ایک دن نبی جی گھر سے باہر نکلے ہیں, کسی نے نبی کے چہرے پر تھوکا ہے, کسی نے نبی کے گریبان کو پھاڑا ہے. وہ چہرہ جو چاند سے زیادہ خوبصورت ہے آج وہ مرجھایا ہوا ہے. اگر فاطمہ دیکھ کر رو پڑی. بابا جی کیا جس کے لیے کائنات کو بنایا گیا ہے, سورج چاند زمین آسمان کو جس کے لیے بنایا گیا, آج لوگوں نے اس کا کیا حال کیا ہوا ہے. لا تبکی یا فاطمہ, اے فاطمہ بیٹی رو مت. فإن اللہ بعث علی عمر. اللہ نے تیرے باپ کو ایسا دین اسلام دے کر بھیجا ہے لا یبقی علی وجہ الارض. زمین کے اوپر کوئی کچا مکان, کوئی پکا مکان, کوئی دیہات کا مکان, کوئی شہر کا مکان باقی نہیں رہے گا جہاں تک تیرے باپ کا دین پہنچ کے نہ رہے. دین کو اسلام کو قبول کرنے والے کو اللہ عزت سے نوازیں گے اور جو اس کو ٹھکرائے گا اللہ اس کو ذلیل کر دیں گے. وَيَبْلُغُ هَذَا الْأَمْرَ. اللہ دین کو وہاں تک پہنچائیں گے جہاں تک چاند اور سورج جاتا ہے. اللہ مجھے اور آپ کو اس کا ذریعہ بنا دے. محنت صحیح رخ پر ہوگی. ایک بہت بڑے بزرگ تھے مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ, فرماتے تھے کہ تم محنت نبی کی ترتیب پر کرتے چلے جاؤ, کرتے چلے جاؤ. ایسا بھی وقت آئے گا تم سو گے پتہ چلے گا, صبح اٹھو گے پتہ چلے گا کہ فلاں پورا کا پورا ملک اسلام میں داخل ہو گیا. لوگ تمہیں منصب پیش کریں گے, تم کبھی دعوت سے سمجھوتا مت کرنا, کبھی عہدے مت قبول کرنا, ورنہ دعوت کے کام سے دور کر دیے جاؤ گے. یہ نبیوں کا کام ہے, اس سے دور ہو جاؤ گے اگر تم نے منصب قبول کیا. لوگ منتیں کریں گے تمہیں منصب دینے کا. یاد رکھنا کبھی منصب نہ قبول کرنا. دعوت سے بڑھ کر, نبی کے کام سے بڑھ کر, سارے انبیاء کے کام سے بڑھ کر کوئی منصب نہیں, مگر محنت کرنی ہے. پھر کیا ہوگا؟ فَيَدْمَغُوهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ. اللہ باطل کے مغز کو نکال دیں گے. یا الحق
वज़हक़ अल-बातिल, जब हक आएगा बातिल खुद खत्म हो जाएगा। बातिल को खत्म करने की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, हक की मेहनत करनी पड़ेगी। हक आएगा बातिल खुद खत्म हो जाएगा। एक आदमी नमाज नहीं पढ़ता, क्या कर रहा है? बातिल का काम कर रहा है ना, गलत काम कर रहा है। डंडा लेके उसको मारो नहीं, उसको नमाज के लिए खड़ा कर दो, बातिल खुद खत्म हो गया। गलत कह रहा हूं मैं? इसी वजह से हदीस में फरमाया गया, क्या फरमाया गया, जो फज़ाइल तबलीग में हम बार बार पढ़ते हैं कि जो हाथ से रोक सकता है, फलयुग़य्यिरहु बियदिही फ़इन लम यस्तती फ़बिलिसानी वइन लम यस्तती फ़बिक़ल्बी वज़ालिका अज़अफ़ुल ईमान। तग़य्युर कर दिया जाए। आज हम समझते नहीं, हम समझते हैं कि बस दो चार गालियां दे देना ये काफी है, बेनमाजी जहन्नम में जाएंगे, ये करेंगे। इसका नाम तग़य्युर नहीं है। आपके कपड़े गंदे हो गए, किसी ने कहा इसको बदल लो, तग़य्युर कर लो, बदल लो, तो क्या मतलब इसका? कपड़े उतार के फेंक दो, नंगे हो जाओ, क्या मतलब? गंदे कपड़े उतार के अच्छे कपड़े पहन लो, यही मतलब है ना। इसी वजह से हदीस में फरमाया गया फलयुग़य्यिरहु, उसको तग़यीर कर दे, तब्दील कर दे। जब हक आएगा बातिल निजाम खत्म हो जाएगा। तो अल्लाह ने हम सबको एक बहुत खूबसूरत आसान सा मज़हब दिया। कुल्लु मौलूदिन अला फितरतिल इस्लाम, हर पैदा होने वाला बच्चा यहूदी के घर पे पैदा हो, हिंदू के घर पे पैदा हो, ईसाई के घर पे पैदा हो, इस फितरत इस्लाम पर पैदा होता है। उसको माहौल नहीं मिलता, जिसका नतीजा ये होता है कि वो गलत रुख पर चला जाता है। माहौल मिलता है तो वो सही रुख पर आ जाता है। माहौल का असर पड़ता है, सही है। तो इसके लिए कहा जाता है हम सब थोड़ी हिम्मत कर लें, सबको हिम्मत करना पड़ेगी। थोड़े से लोग हिम्मत करते हैं, फिर थक थका के आके बैठ जाते हैं, फिर हिम्मत करते हैं। सहाबा ने यकदम मेहनत की, 23 साल के अंदर यकदम मेहनत की। एक जगह से आ रहे हैं, दूसरी जगह जा रहे हैं, एक जगह 23 साल के अंदर 60 साल के बातिल को अल्लाह ने खत्म किया। अब हम में से चंद आदमी जाते हैं, फिर आ जाते हैं, थक जाते हैं, फिर दूसरे जाते हैं। इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तबलीग वालों की तो तश्कील बड़ी हल्की सी है। कुरान की तश्कील सुनी है, हर मुसलमान की तश्कील। कुरान ने क्या की? इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, मेरी पूरी जिंदगी और मौत सब अल्लाह के हवाले। 4 महीने चिल्ला, 7 महीने नहीं, बल्कि इन्ना असल माली इबादत जितनी अल्लाह के लिए, जानी इबादत किसके लिए? अल्लाह के लिए। जिंदगी भी अल्लाह के लिए, मौत भी किसके लिए? अल्लाह के लिए। बस करेंगे इंशाअल्लाह। हमारे एक बुजुर्ग थे मुफ्ती ज़ैनुल आबदीन साहब, बहुत से लोगों ने देखा होगा या नाम तो सुना है। अराफात के मैदान में बद फंस गई। पहले कच्चा रास्ता था, कच्चा रास्ता बद फंस गई। ड्राइवर ने कहा भाई निकलो, धक्का लगाओ, मट्टी में फंस गई। चंद लोग उठे, बाहर निकले, उन्होंने धक्का लगाया, बाकी अंदर बैठे हुए थे। मुफ्ती साहब समझ गए ये ज्यादा फंस गई है, अब ये वैसे ही नहीं निकले। मुफ्ती साहब ने आवाज लगाई, भाई जितने बैठे सभी बाहर निकलो। सब बाहर निकले। किसी ने बस को धक्का लगाया और किसी ने धक्का लगाने वाले को धक्का लगा दिया। चल बस निकल गई। नहीं समझ में आया। आज गाड़ी फंसी हुई है, साहबा ने जो गाड़ी धक्का दी फंसी हुई है। चंद लोग धक्का लगाते हैं, फिर थक के आके बैठ जाते हैं, काले पीले हो जाते हैं, फिर आके बैठ गए। सारी उम्मत एकदम खड़ी हो जाए। मदीने की आबादी थोड़ी सी थी। मौलाना सईद अहमद खान साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे अगर बहुत ज्यादा हिसाब लगाया जाए तो मदीने की आबादी 10,000 से ज्यादा नहीं थी। ये 10,000 के मजमे ने तय कर लिया था दुनिया के अंदर हमने दीन को फैलाए बगैर चैन से नहीं बैठे। अल्लाह ने 23 साल के अंदर सारी दुनिया के अंदर एक फिजा बनवा दी। तो क्या ख्याल है, करेंगे इंशाअल्लाह? कम से कम इतना तो जरूर करें, साल के अंदर 4 महीने देंगे, कहें इंशाअल्लाह। कौन कौन देगा? महीने और रोजाना 8 घंटे। ये भाइयों हमारे मकामी काम बहुत जरूरी है।
چلے کی جماعت، سال کی جماعت، 7 مہینے کی جماعت اس وقت بنے گی جبکہ مسجد کے اندر ایک مجموعہ بیٹھے گا. 8 گھنٹے کم از کم تو ہم مسجد کے اندر دیں، مگر جو کم بھی دے اس کو بھی مرحبا قبول کر لیں، مگر جو یہاں پر موجود ہے یہ تو 8 گھنٹے کی نیت کریں. محلے کے اندر ایک آدمی بھی ایسا نہ ہو جس کی ہم منتیں خوشامدیں نہ کریں. ٹھیک ہے، کریں گے انشاءاللہ. کون کرے گا بھائی؟ اور روزانہ 2 رکعت پڑھ کر اللہ سے دعا مانگے، اے اللہ جہنم میں جانے والے بہت ہو گئے، اے اللہ تو رحم فرما دے، اے اللہ تو بس فرما دے، اے اللہ امت کے رخ کو موڑ کر اے اللہ تو جنت کی طرف فرما دے، اے اللہ جہنم میں جانے والے اللہ بہت ہو گئے. صدیوں سے لوگ جہنم میں جا رہے ہیں، کوئی اس کے پاؤں پکڑنے والا اور کوئی منتیں کرنے والا نہیں ہے. اے اللہ ہم تو بے سہارا ہے، ہمارا کوئی سہارا نہیں ہے. اے اللہ تو ہی سہارا بن جا، اور تو ہی سہارا ہے سب کا. اے اللہ تو امت کے رخ کو بدل دے. رو کے کم از کم آدھا گھنٹہ وقت نکالیں، 2 رکعت پڑھیں امت کے لیے اور خوب روئے. کسی کا ایک آنسو بھی اللہ کو پسند آ گیا، اللہ انشاءاللہ امت کو ہدایت عطا فرما دے. کریں گے انشاءاللہ. اب فرمائے صبح